Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Miss Hamdia, your Islamia teacher. Student, آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے اور صحت مند ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا ورک اسکول کا آن ٹائم کر رہے ہوں گے اور صفائی سے کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج کے ہمارا ٹاپک اسلامیت کا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بما ترجمہ۔ ہم نے آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ سب لوگ نماز اور قرآن کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ دن میں 1 مرتبہ قرآن کسی بھی وقت، چاہے آپ 2 آیاتیں پڑھ لیں، لیکن پڑھنا لازمی ہے۔ جس طریقے سے ہم پانی پینا ہمارا لازمی ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنا لازم ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں میری آج کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو اچھے سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی دعاؤں میں شامل ہے کہ ہم نماز میں سو کر اٹھنے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، اگر ہم جب بھی ہمیں یاد آ گئی کہ ہم نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہاں ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آج پڑھنا ہے، کیونکہ ان کی فضیلت جو ہے وہ بہت ہے۔ اسٹوڈنٹ، قرآن کی ساری آیتوں کی بہت فضیلت ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جن کا آج کا ٹاپک ہے وہ بھی اپنے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہیں۔ پیارے بچوں، سورہ بقرہ قرآن کی دوسری اور سب سے طویل سورہ ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں اور قرآن کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات دوسرا پارہ مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اسی سورہ میں شامل پر مشتمل ہے۔ قرآن کی مشہور آیت الکرسی آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی، ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی سورت کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے پہلے ہی پیج پر۔ اس سورہ میں بہت سے اسلامی قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ بقرہ کے لفظی معنی گائے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سورہ بقرہ کے لفظی معنی گائے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سورہ بقرہ کا زمانہ نزول یہ ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ تمام سورہ مدنی منورہ میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے جو 281 ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جب مکہ سے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، مدینے کی طرف، تو تب جو ہے تھوڑے ہی عرصے بعد سورہ بقرہ کا نزول ہوا۔ سورہ بقرہ کا تعارف ہے کہ دور نزول جو ہے سورہ بقرہ کا وہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کے نام کے معنی گائے۔ زمانہ نزول مدنی زندگی کا ابتدائی دور، بیشتر حصہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور ان کے فضائل آج ہم ریڈ کریں گے، پڑھیں گے۔ حدیث ہے جو انہیں رات کو پڑھ لے گا وہ اسے ہر شے سے کافی ہو جائے گی۔ یہ عرش کے نیچے سے دیا گیا خزانہ ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔
اسٹوڈنٹ پہلی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اینڈ دوسری جو حدیث ہے وہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے، سدرۃ المنتہا تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لی جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے، اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی خاتمہ کی آیتیں اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ اسٹوڈنٹ، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں 2 قسم کے کلمات ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو دعا پر مشتمل ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو فقط حمد و ثنا پر مشتمل ہے، لہذا وہ آیت کا ٹکڑا دعا کی صورت میں ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم اپنی آخری 2 آیتیں اسٹارٹ کرتے ہیں تعوذ تسمیہ کے ساتھ۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا جب میں پڑھوں، اور بالکل ہی تلفظ کی ادائیگی آپ لوگوں کی بالکل صحیح ہو۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے تو میں دوبارہ ریڈ کر رہی ہوں، بار بار سن کے آپ لوگ سمجھ لیجئے گا۔ ہماری تعوذ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ مانگتا یا مانگتی ہوں۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں اور رسولوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان سب رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم تمام چیزوں پر ایمان لائے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو ہم نے اللہ کے باقی دوسرے پیغمبروں کو بھی مانا ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، اور فرشتوں پر بھی اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں۔ ہم دوبارہ ایک دفعہ اور ریڈ کر لیں گے اسٹوڈنٹ یہ آیت۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير۔ ترجمہ، یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے، جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ اسٹوڈنٹ، ہم دوبارہ ریڈ کریں گے یہ والی آیت۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ان دو آیات کا تلفظ اور ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنا لگاؤ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس کا پڑھنا باعث رحمت، سننا باعث رفعت اور اس پر عمل کرنا باعث مغفرت ہے، جو حکمت و دانائی کا مجسمہ ہے، جس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی کتاب جس کی برکت سے کئی گمراہیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، قرآن برہان اور نور ہے، قرآن پاکیزہ اور مکمل صحیفہ ہے، قرآن آسان ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتابوں پر حاکم و امین ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔